بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی کل ہم نے فعل امر بنانے کا طریقہ جو ہے اور پھر فعل امر کی جو پہلی قسم تھی امر حاضر معروف، اس کو بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا اور اس کی گردان جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی۔ تو سب سے پہلے جی لائبہ جوید آپ بتائیں کہ فعل امر کہا کس کو جاتا ہے؟ سر آئندہ زمانے میں کسی چیز کا حکم دیا جائے اس کو کہا جاتا ہے، اس فعل کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی مثال؟ جیسے کہ انصر، تو ایک مرد مدد کر۔ کتنی اقسام ہیں اس کی؟ 3 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ امر حاضر معروف، امر غائب و متکلم معروف، اور امر مجہول۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آگے۔ محمد سرمد آپ بتائیں کہ امر حاضر معروف جو ہے اس کے کتنے صیغے ہیں اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے 6 سیگے ہیں اور اس کے بنانے بھی چاہیے کہ جو علامت مضارع ہے اس کو ہٹا دی جاتی ہے، تا کو ہٹا کے اس کی جگہ حمزہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تا کو وہ ہٹانا ہے اور اس کے بعد آخری حرف کو ساکن کرنا ہے آخر اگر وہ حرف صحیح ہے، اور دوسرا کام کیا کرنا اور ہے؟ دوسرا سر اگر وہ اسی طرح کہا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس جگہ وہ حمزہ لگا دیا، حمزہ وسیع لگا دیا۔ جی آواز بند ہو گئی ہے۔ ہاں جی، تو دوسرا آپ نے کیا بتایا ہے؟ دوسرا قاعدہ کیا بتایا ہے؟ پھر اس کا جو ہم اگر وہ پڑھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے ساتھ پہلے حمزہ وصل لگا دیا۔ چلیں جی آگے ارم ولی آپ بتائیے، اور تیسرا قاعدہ کیا ہے، کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر تیسرے قاعدے میں جو وہ آخر میں جو حرف علت ہوتے ہیں اس کو گرا دیتے ہیں، جیسے تقی میں جو ہے وہ یا کو گرا دیں گے اور اینڈ پہ جو کاف بچ جائے گی، تا بھی گرا دیں گے اور یا بھی گرا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور چوتھے نمبر پر؟ اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ آخر میں نون عربی سے اگر ملا ہوا ہوگا تو اسے بھی گرا دیں گے، جیسے تعلمانی ہے تو یہاں پہ نون گر جائے گا اور تا بھی گر جائے گا اور تعلمہ جو ہے وہ بچ جائے گا۔ اور تائیدانی ہے تو تائیدانی میں بھی تا گر جائے گا اور نون بھی گر جائے گا اور ادا بچ جائے گا۔ ادا، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جو ہے وہ علامت مضارع میں جو تا کے ساتھ والا جو حرف ہوگا نا وہ ساکن ہو تو اس کے شروع میں حمزہ وصلی لگا دیں گے اور اس کی مضموم چیک کریں گے کہ اگر وہ یعنی کہ حمزہ وصلی کو حرکت دینے کے لیے جو فعل مضارع کا عین کلمہ ہے اس کو دیکھیں گے، اگر وہ مضموم ہوگا تو حمزہ وصلی کو مضموم کر دیں گے، ضمہ دے دیں گے، جیسے تنصر سے انصر بن جائے گا۔ اور اگر وہ مفتوح یا مکسور ہوگا تو حمزہ وصلی کو کسرہ دے دیں گے، جیسے وہ بن جائے گا تضریب، اگر ہے تو تضریب سے وہ اضریب بن جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی آگے آپ بتائیے امارہ شاہد، آپ بتائیں فعل امر کس کو کہتے ہیں؟ امارہ شاہد۔ السلام علیکم جی شیخ، فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے کہ اکتب انصر۔ اور اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مضارع کی جو تا ہوتی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، اور ٹھیک ہے، اس کے جو ساتواں حرف ہوتا ہے اگر وہ ساکن ہوگا تو حمزہ وصل لگائیں گے، اگر ساکن نہیں ہوگا تو اس کی جو حرکت ہے اس کو برقرار رکھیں گے، اور نون عربی جو ہے اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں، لیکن جو آخر میں جمع مونس کے ساتھ والا نون ہوتا ہے اس کو نہیں ہٹاتے، اور جو حمزہ وصلی ہے اس کے اوپر جو حرکت لگتی ہے اس کا جو تعین ہے وہ جو مضارع کا جو عین کلمہ ہے اس کی اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے۔ اگر زبر ہوگی
تو اس پر بھی زبر لگے گی. اگر زبر ہوگی یا زیر ہوگی تو جو پہلا حمزہ وصلی آئے گا اس کے اوپر زیر لگے گی. اس لیکن کے اوپر اگر نہیں زیر لگتی، جو نیچے زیر عین کلمہ لگتی ہے اس کے اوپر پیش ہوگی تو شروع میں بھی پیش آئے گی. یہ زیر اوپر نہیں لگتی ہے، زیر نیچے لگتی ہے. اور زبر آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آگے. جمع مؤنث حاضر کا نون جو ہے اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے. جی شیخ. چلیں جی آگے. دانیال آپ بتائیے، فعل امر کی تعریف کریں اور اس امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ بتائیں. جی، فعل امر جو ہے وہ کسی کام کا آئندہ زمانے میں مطالبہ کیے جانے کا نام ہے، اور یہ اس کی تعریف ہے. اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو گرا دیں گے اور آخری حرف جو ہوگا فعل کا اس پر سکون لگا دیں گے، اور جو عین کلمہ ہے اس پر بھی سکون آئے گا. سکون لگائیں گے اگر وہ حرف صحیح ہوگا، اور اگر وہ حرف علت ہے تو اسے اسے گرا گرا دیں دیں گے. گے. ہاں. جی. اور عین کلمہ اگر متحرک ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، اسی طرح سے اسے پڑھیں گے، لیکن اگر اس پہ سکون ہے تو پھر ہم حمزۃ الوصل لگائیں گے تاکہ ہم پڑھنے کی ابتدا کر سکیں، اور اس کی حرکت کا تعین جو ہے وہ عین کلمے کی حرکت پر ہوگا. اگر وہ مضموم ہے تو حمزۃ الوصل پہ بھی دمہ آئے گا، اور اگر عین کلمہ پہ فتحہ یا کسرہ ہے تو حمزۃ الوصل جو ہے اس پہ بھی کسرہ آئے گا. جیسے کسرہ کی مثال؟ جیسے یکتب، اگر ہم اس کو ہم امر بنائیں تو اسے ہم اکتب کہیں گے، دمہ لگائے. اور اگر ہم نے کسرہ کی مثال چاہیے ہو تو کسرہ کے لیے فعل جیسے سمع یسمع، ضرب یضرب سے اضرب، یا سمع ضرب یسمع یضرب سے اضرب اسمع. اسمع. جی. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے ہیں. ہاں جی کون ہے آگے؟ کرن جبین. جی آپ بھی یہ قاعدہ سنائیے. یہ قاعدہ ذرا مشکل ہے اس لیے میں سب سے سن رہا ہوں ایک دفعہ. جی. جی سر، اس کو بنانے کے لیے جو مضارع کا تا ہے اس کو گرا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ والا حرف اگر ساکن ہو تو اس کے ساتھ حمزہ وصلی لگاتے ہیں، اگر متحرک ہو تو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. جو آخر میں اگر حروف صحیحہ میں سے ہو تو پھر اس کو سکون دے دیتے ہیں، اور اگر حروف علت میں سے ہو تو اسے گرا دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ نون اعرابی اگر آخر میں ہو تو اسے بھی گرا دیتے ہیں، اور اگر جمع مؤنث ہو تو اس کا نون برقرار رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو حمزہ وصلی ہے اس کا جو ہے وہ حرکت جو ہے وہ عین کلمے کو دیکھ کے کی جاتی ہے. اگر ضمہ ہو عین کلمے پہ تو اس کو ضمہ دے دیا جاتا ہے، جیسے تنصر سے انصر. اور اگر کسرہ یا فتحہ ہو تو پھر اس کو کسرہ دے دیا جاتا ہے حمزہ وصلی کو، جیسے ضرب یضرب تضرب سے فتح ہو تو اضرب، کسرہ دے دیا اور جاتا ہے، اور اگر کسرہ ہی ہو تو بھی کسرہ ہی دیا جاتا وہی ہے. کسرہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تضرب سے اضرب اور تسمع سے اسمع. اور جمع مؤنث کا جو نون ہوتا ہے اس کو تو کہاں پہ پہنچی تھی؟ حمزہ وصلی پر. جی اس کا میں نے قاعدہ بتا دیا تھا، تو اس کے بعد جو جمع مؤنث کا نون تھا وہ برقرار رکھیں گے، جیسے تنصرنا سے انصرنا ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے مونا نعیم آپ بتائیے. جی سر اس کا یہ ہے کہ یہ اس کے مضارع کے جو ہے حاضر کے صیغوں میں بنتا ہے، اور اس سے شروع میں علامت مضارع بنانے کے لیے ہم شروع سے علامت مضارع تا گرا دیتے ہیں اور آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں اگر وہ حرف ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اس کا جو ہے اگر تا ہٹانے سے وہ لفظ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ایز اٹ از رہنے دیتے ہیں، اور اگر وہ نہیں پڑھا جا رہا ہوتا تو اس کے شروع میں ہم حمزہ لگاتے ہیں پیش کے ساتھ. اور اگر اس میں صرف عین پیش کے کلمے ساتھ؟ پہ پیش ہو، نہیں عین کلمے پہ پیش ہو تو پیش لگائیں گے، اگر عین کلمہ پہ زبر اور زیر ہو تو پھر ہم حمزہ زیر کے ساتھ لگائیں گے، ٹھیک ہے. مکسورہ لگائیں گے. اور اسی طرح سے جو اس کے اینڈ پہ وہ حرف علت ہو الف اور یا میں سے وہ گرا دیا جاتا ہے. اور نون اعرابی جو ہے اس میں بھی ہم اس کو گرا دیتے ہیں سوائے جمع مؤنث کے صیغوں کے. ٹھیک ہے. چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی آگے ام کلثوم. جی سر. جو فعل امر ہے کس کو کہتے ہیں اور امر حاضر معروف کا قاعدہ، دونوں چیزیں سنیں.
فعل امر جو ہے وہ آئندہ آنے والے زمانے میں کسی کام کا حکم جس میں دیا جائے، تاکہ کسی کام کا حکم دیا جائے اور اس میں اس کو بنانے کے لیے جو حاضر کے صیغے ہیں ان کو بنانے کے لیے فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے. علامت مضارع کو ہٹا دیتے ہیں. اگر علامت مضارع کو ہٹا دیں اور پہلا حرف متحرک ہو تو اس کو اس کی حالت پہ رہنے دیا جاتا ہے. اگر پہلا حرف متحرک نہ ہو تو حمزہ وصلی دے دیا جاتا ہے. حمزہ وصلی کی حرکت عین کلمے کے مطابق ہوتی ہے. اگر عین کلمے پہ ضمہ ہوگا تو حمزہ وصلی پہ ضمہ ہوگا. اگر عین کلمہ پہ فتحہ یا کسرہ ہوگا تو حمزہ وصلی پہ کسرہ ہوگا، فتحہ نہیں ہوگا. اور جو نون عرابی ہیں وہ گرا دیے جاتے ہیں، جمع مؤنث کا نون برقرار رہتا ہے. اور اس کے علاوہ آخر میں اگر حرف علت ہو اسے بھی گرا دیا جاتا ہے، جیسے تقی سے قی، آگے ادو کر دیں گے. جیسے تقی سے قی. جی جیسے تضرب تھا اس کو اضرب بنا دیا جائے گا. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی. آگے کون رہ گیا ہے؟ وردہ عبدالرؤف، آپ سنائیے. ام کلثوم آپ نے تو سنا لیا ہے نا؟ جی سر. جی وردہ عبدالرؤف. ہاں جی وردہ آپ سنائیں گی. چلیں جی ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. اب ہم اس کی گردان سنیں گے. جی لائبہ جاوید آپ سنائیے گردان، ناصرہ سے ہی سنا دیجیے. سر انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصر، انصرن. انصرن، انصرن، انصرنا، انصرن نہیں ہوگا، انصرنا. سوری انصرن. تو اس میں جو انصرو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ پہلا انصرو. جو ہے انصرو. ہاں جی. سر یہ واحد اچھا انصرو. جی سر یہ جمع مذکر اور جمع مذکر مخاطب کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تم کئی مرد مدد کرو. ہاں ٹھیک ہے. چلیں جی آگے محمد سرمد آپ کاتبہ یکتب سے امر حاضر معروف کی گردان سنائیں. کاتبہ یکتب سے. کاتبہ یکتب سے کیسے بنے گا واحد کا صیغہ؟ ہاں جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ نے اگر ہینڈ فری لگائی تو ذرا اتار دیں، آپ کی آواز ابھی بھی نہیں آ رہی. جی سر اب آ رہی ہے. ہاں اب بالکل واضح صاف آ رہی ہے. چلیں کاتبہ یکتب سے کیسے بنے گا امر حاضر؟ اکتبو، دوبارہ سے. اکتب، اکتبا، اکتبو، اکتبی، اکتبا، اکتبنا. ٹھیک ہے. چلیں جی اس میں سے جو اکتبنا ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ اکتبنا جمع مونس، جمع مؤنث غائب مخاطب. مخاطب. ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ جی کیا ترجمہ بنے گا؟ اور لکھو. تم سب عورتیں لکھو. تم سب عورتیں لکھو. لکھو. چلیں جی آگے ہیں لائبہ جاوید. آپ جلا سے یجلسو سے بنائیں. یجلسو سے. ہاں جی. سر یجلسو سے، یہ تو تجلسو نہیں ہوگا اس کا. میں تو آپ کو باب ہی بتا رہا ہوں نا، جلا سے یجلسو. اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ کہاں سے بنے گا اور کیسے بنے گا. سر یہ تجلسو ہوگا اس کا. ہاں جی اور پھر تجلسو ہوگا. اور امر حاضر کیا بنے؟ اجلس. اجلس تو نہیں ہوگا، لام کلمہ پہ پیش ہے. سوری نہیں، یہ ہوگا اجلس. ہاں اجلس.
چلیں اجلس، اجلسا، اجلسو، اجلسی، اجلسا، اجلسنا. ٹھیک ہے. تو اس میں جو صیغہ ہے اجلسا، یہ کون سا ہے؟ اجلسا سر یہ جو ہے یہ تثنیہ کے ہیں دونوں، تثنیہ مذکر مؤنث مخاطب کے ہیں کیا کہ ترجمہ ہوگا؟ تم دو مرد یا دو جو ہے عورتیں بیٹھو. بیٹھو. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیں جی آگے ہیں ارم ولی، آپ داخلہ یدخلو سے. ہاں جی ارم ولی، داخلہ یدخلو سے امر حاضر معروف سنائیں. ادخل، ادخل، ادخلا، ادخلو، ادخلی، ادخلا، ادخلنا. اس میں جو صیغہ ہے ادخلی، یہ کون سا ہے؟ ادخلی، ادخلی، واحد، واحد مؤنث مخاطب. واحد نہیں ہوتا، واحد، واحد مؤنث مخاطب. کیا ترجمہ ہوگا جی سر. اس کا؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ ادخلی. ادخلی تو ایک عورت داخل کر. داخل ہو. داخلہ داخل ہو. یدخلو کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، اور ادخل یدخلو کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا. چلیں جی آگے ہیں امارہ شاہد، آپ خرج یخرج سے سنائیں. امارہ شاہد. چلیں جی شیخ. خرج یخرج سے امر حاضر معروف بنائیں. اخرج، ٹھیک ہے. اخرجا، اخرجو، اخرجی، اخرجا، اخرجنا. جی اس میں جو اخرج ہے پہلا صیغہ، یہ کون سا ہے؟ یہ واحد مذکر مخاطب. ہاں کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ تم ایک مرد نکلو. ہاں نکل، تو ایک مرد نکل. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. دانیال آپ سامعہ یسمعو سے. اسمع، اسمع، اسمعو، اسمعی، اسمع، اسمعنا. ہاں اسمعو، اس کا یہ کون سا صیغہ ہے اور کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اسمعو جو ہے یہ مذکر جمع مخاطب ہے، اس کا ترجمہ ہے تم سب مرد سنو. چلیں آگے ہیں کرن جبین، آپ بتائیں تارا کا یترکو سے. آپ کی آواز نہیں آ رہی کرن جبین. جی سر. تارا آپ نے کا پوچھا مجھ سے؟ یترکو، ترک کرنا جو ہے، اس سے آپ امر حاضر معروف سنائیں. اترک، اترکا، اترک. سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے، درمیان میں سے کٹ گئی ہے، اب سنائیں، دوبارہ سے سنا دیں. اترک، اترکا، اترکو، اترکی، اترکا، اترکنا. چلے ماشاءاللہ. یہ جو اترکنا ہے یہ کون سا صیغہ ہے اور اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جمع مؤنث مخاطب، تم کئی عورتیں ترک کرو. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے ہیں مونا نعیم، جی سر. آپ حاسبہ یحسیبو سے سنا دیں. ECB، احسب پہلا صیغہ ہے احسب. سوری، ECB، ECBA، ECBو، ECB، ECBA، ECBنا. ٹھیک ہے. احسب پہلا جو ہے یہ کون سا صیغہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ واحد مذکر مخاطب، اور گمان کرنا اس کا سر ہوتا ہے. ہاں گمان کرنا یا حساب کرنا، تو گننا. اچھا، تو ایک مرد حساب کر یا تو ایک مرد گمان کر. چلے ماشاءاللہ. جی آگے ہے دانیال، آپ فتح یافتہ سے. افتح، افتحا، افتحو، افتحی، افتحا، افتحنا. ٹھیک ہے. افتحی، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ تم ایک عورت کھولو. تو ایک عورت کھول. جی تو ایک عورت کھول. چلیں آگے ام کلثوم، آپ شاربہ یشربو سے. اشرب، ہاں اشربا، اشرب. ٹھیک ہے. اشرب، اشربا، اشربو، اشربی، اشربا، اشربنا. ٹھیک ہے. اشربی.
ये कौन सा सीगा है? वाहिद मुअन्नस हाजिर। तर्जुमा। चाहिए कि तू एक और पिए। हाँ, तू एक औरत पी। चले जी, माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा सुनाया है। अब हम आगे थोड़ा सा लेसन पढ़ लेते हैं। तो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने फेल अमर हाजिर मारूफ की गिरदान के 6 सीगे जो हैं वो हमने पढ़े और उनको बनाने का तरीका भी पढ़ा कि अमर हाजिर मारूफ जो है मुजारे हाजिर मारूफ से बनता है। और फिर तनसुरु, तनसुरानी, तनसुरूना, तनसुरीना, तनसुरानी, तनसुरना से हमने उसको बनाया तो वो बना उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। तो मैंने कल बताया था कि जिस तरह फेल मुजारे पर लाम तकीद बनून सकीला व खफीफा आता है, इसी तरह फेल अमर पर भी नून सकीला और नून खफीफा दोनों ही आते हैं। तो नून सकीला में जैसा कि आपको मालूम है कि 6 के 6 सीगे ही आ जाएंगे, लेकिन नून खफीफा के अंदर सिर्फ 3 सीगे आएंगे, बाकी सीगे जो हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि खफीफा में टोटल सीगे जो हैं वो 8 आते हैं, 3 गायब के, 3 मुखातब के और 2 जो हैं वो मुतकल्लिम के। तो यहाँ चूंकि मुखातब के ही 6 होते हैं तो मुखातब के 6 में से 3 आ जाएंगे और 2 मुतकल्लिम के। मुतकल्लिम और गायब के जो 5 हैं वो गायब की गिरदानों में आएंगे, मुखातब की गिरदान से वो अलग गिरदान आती है। तो बगैर सकीला और बगैर खफीफा के जो हमने पढ़ा था वो था उनसुर, उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। तो जब हम इसके आखिर में सकीला लगाएंगे तो ये उनसुर बन जाएगा उनसुरन्ना, जैसे वहां यन शुरू से बन गया था लयन सुरन्ना। उनसुरन्ना तस्निया का सीगा बनेगा उनसुरानी और जमा का बनेगा उनसुरुन्ना। यानी वाहिद के सीगे में रा के ऊपर जो है आयन कलमा के ऊपर जबर होगी, जबकि जमा के सीगे में आयन कलमा के ऊपर पेश होगी। उनसुरन्ना, उनसुरानी, उनसुरुन्ना। फिर आगे उनसुरिन्ना, उनसुरानी और उसके बाद उनसुरनानी। तो बगैर सकीला के इसका तर्जमा था उनसुर, तू मदद कर, और उनसुरन्ना में है तू एक मर्द जरूर मदद कर, क्योंकि नून सकीला जो है ये ताकीद के लिए आता है, तू एक मर्द जरूर मदद कर। और आगे तस्निया का सीगा है उनसुरानी, तुम 2 मर्द जरूर मदद करो। और जमा का है उनसुरुन्ना, वाहिद का उनसुरन्ना था और जमा का है उनसुरुन्ना, तुम सब मर्द जरूर मदद करो। फिर आगे जो वाहिद मुअन्नस का है वो है उनसुरिन्ना, क्योंकि उधर उनसुरी है या, तो या को हज़फ करके उसकी जगह पे नून मुशद्दद लगाया तो ये बन गया उनसुरिन्ना, उनसुरिन्ना। और तस्निया का सीगा वही है जो ऊपर है उनसुरानी और जमा का सीगा उनसुर नानी, उनसुर नानी। तो ये तो वो हो गए जो शकीला के थे। अब आगे जो खफीफा के 3 हैं उनमें तस्निया के 2 नहीं आते होते और जमा मुन्नस का नहीं आता है। तो वाहिद का सीगा आएगा उनसुरन, तर्जमा इसका भी वही है, तू एक मर्द जरूर मदद कर, उनसुरन। और फिर आगे जमा का है उनसुरुन और फिर वाहिद मुअन्नस का है उनसुरिन, यानी उनसुरन, उनसुरुन, उनसुरिन। सिर्फ 3 सीगे आएंगे, बाकी 3 जो है वो यहाँ पर नहीं आते हैं। उनसुरन, उनसुरुन, उनसुरिन, उनसुरन, उनसुरुन, उनसुरिन। तो इसमें आप
کوئی دوسرا سیگا مثلا لے آئیں، کاتب یکتب اگر لے آئیں تو وہ اکتب، اکتبا، اکتبو، اکتبی، اکتبا، اکتبنا. تو جب اس میں ہم سکیلا لے کے آئیں گے تو وہ بن جائے گا اکتبنا، اکتبانی، اکتبنا، اکتبنا، اکتبانی، اکتبنانی، جیسے یہ انصرنانی ہے. اسی طرح اگر آپ سامیہ پھر آگے اور خفیفہ لائیں تو وہ بنے گا اکتبن، 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 اس طرح کر کے. اگر ضرب یضرب سے لائیں تو پھر یہ بن جائے گا اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. اور سکیلا بنے گی اضربن، اضربانی، اضربن، اضربن، اضربانی، اضربنانی. اور خفیفہ بن جائے گا اضربن، اضربن اور اضربن، 3 صیغے ہی آئیں گے. تو اسی طرح اگر آپ جو ہیں سامعہ یسمع سے اس کی گردان کرتے ہیں تو سادہ گردان ہوگی اسمع، اسمعا، اسمعو، اسمعی، اسمعا، اسمعنا. اور ثقیلہ کے ساتھ ہوگی اسمعن، اسمعانی، اسمعن، اسمعن، اسمعانی، اسمعنانی. اور خفیفہ ہوگا اسمعن، اسمعن، اسمعین، یعنی 3 صیغے جو معروف کے مطابق آ رہے ہیں. داخلہ یدخلو سے بھی اسی طرح آپ کر سکتے ہیں، جیسے ادخل، ادخلا، ادخلو، ادخلی، ادخلا، ادخلنا. اور اگر ثقیلہ لگائیں گے تو ادخلن، ادخلانی، ادخلن، ادخلن، ادخلانی، ادخلنانی. اور اس کے بعد پھر خفیفہ ادخلن، 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 ادخلن. تو خرج یخرج سے بھی ایسے ہی آ جائے گی اخرجن ثقیلہ، ویسے تو اخرج ہے، اخرج، اخرجا، اخرجو، اخرجی، اخرجا، اخرجنا. تو یہ بن جائے گا اخرجن، اخرجانی، اخرجن، اخرجن، اخرجانی، اخرجنانی. اور پھر آگے خفیفہ کا بنے گا اخرجن، اخرجن، اخرجن. تو اسی انداز میں کوئی بھی صیغہ جو ہے وہ آپ سامنے رکھ لیں اور اس سے امر حاضر معروف کا ثقیلہ اور خفیفہ جو ہے وہ آپ گردانے بنا سکتے ہیں. تو آج کا ہمارا لیسن یہی تک ہی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر نیا قاعدہ ہے تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اگر اسی سے متعلق کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے، کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی گردان وغیرہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس لفظ سے گردان کر دی جائے تو وہ بھی ہم کر دیتے ہیں. جی دانیہ. شیخ صاحب سوال یہ تھا کہ یہ جو ہم امر جو بنا رہے ہیں نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ، یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو فعل امر سے بنائیں گے، مضارع میں نہیں دیکھیں گے اس کو؟ ثقیلہ خفیفہ تو امر کے آخر میں آئے گا نا، اب وہ مضارع بھول جائیں. فعل مضارع سے ہم نے امر حاضر معروف کی گردان بنائی، انصر، انصرا، انصرو، ٹھیک ہے. اور اب اس سے ہم وہی آگے جو امر بڑھیں گے. حاضر بنایا تھا اسی کے آخر میں آپ نے ثقیلہ خفیفہ لگانا ہے. جی بہتر، بارک اب اللہ. دیکھیں نا یہاں پر، یہ دیکھیں یہاں پر جو امر حاضر ہے یہاں پر جی انہوں جی نے مضارع کی گردان نہیں دی ہے، جس طرح کے پیچھے یہاں پہ مضارع کی گردان دی تھی. جی ٹھیک بالکل، ہے، میں یہی دیکھ کے پوچھ رہا تھا. جی ہاں ٹھیک ہے، آپ نے صحیح سمجھا ہے، ایسے ہی کرنا ہے. بارک اللہ فیک. جی اور کسی کے ذہن میں کوئی کویشچن کسی قسم کا ہو؟ جی کسی کے ذہن میں کوئی کویشچن نہیں ہے؟ مگر کویشچن نہیں ہے تو ہمارا لیسن چونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، ہم کلاس کلوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.